السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پہلی حدیث پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت فقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فجعلت اطلبه بیدی فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں فقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا. فقدت میں نے گم پایا. مفقود گم شدہ چیز کو کہتے ہیں مفقود، اور فقط تو اسی سے فعل ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں تھے. ذات لیلۃ ایک رات، ذات لیلۃ ایک رات. فجعلت پس میں شروع ہوئی، اطلبہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کر رہی تھی، بیدی اپنے ہاتھ سے. جس طرح انسان گپ اندھیرے کے اندر ہو، آنکھ کھلے اور ہاتھ مار کر اپنے ساتھ لیٹے ہوئے شخص کو دیکھے تو وہ نہ ملے، تو پھر آگے تھوڑا اٹھ کر وہ ہاتھ مارنا شروع کر دے. جی ہاں. فجعلت اطلبہ بس میں شروع ہی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کر رہی تھی، بیدی اپنے ہاتھ کے ساتھ. بیدی نہیں ہے، بیدی اپنے ہاتھ کے ساتھ. بیدی یعنی اپنے ایک ہاتھ کے ساتھ. فوقعت بس پڑ گیا، لگ گیا، واقع ہو گیا، یدی میرا ہاتھ، علی قدمیہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں پاؤں پر. اور یہ محل استشہاد ہے. یہ کیا ہے؟ محل استشہاد، یعنی یہی جگہ ہے کہ جہاں سے دلیل لی ہے کہ عورت کا مرد کو چھونا، اس سے مرد کا وضو نہیں ٹوٹتا، یا مرد کا عورت کو چھونا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. فوقعت یدی بس میرا ہاتھ لگ گیا، علی قدمیہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک پر. وہما اور وہ دونوں، یعنی دونوں پاؤں، منصوبتان کھڑے ہوئے تھے. وہو ساجد اس حال میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں تھے. جب ہاتھ پڑ گیا اور پتہ چلا کہ پاؤں کھڑے ہیں تو پتہ چل گیا کہ ہاتھ پاؤں کی جو یہ کیفیت ہے یہ سجدے کے اندر ہوتی ہے. اور ظاہری بات ہے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب بھی ہو چکی تھی، جاگ بھی چکی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا. اللہ تعالیٰ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے راضی ہو، انہوں نے ہمیں بڑی عظیم دعا سکھا دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
سجدے کی حالت میں جو دعا کی، یقول آپ فرما رہے تھے اعوذ میں پناہ طلب کرتا ہوں برضاک تیری رضامندی کے ساتھ، تیری خوشنودی کے ساتھ، من سخطک تیری ناراضگی سے، وبمعافاتک اور تیری معافی کے ذریعے سے میں پناہ طلب کرتا ہوں من عقوبتک تیری سزا سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ اور میں پناہ طلب کرتا ہوں تیرے ساتھ تجھ سے، میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں تجھ ہی سے، یا اللہ میں تیرے غضب سے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے غضب سے کوئی بچانے والا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب سے کوئی بچنے والا ہے نہیں، تو اس لیے یہ دعا کی کہ یا اللہ میں تیرے غضب کے ذریعے تیرے غضب سے پناہ طلب کرتا ہوں اور تیری ہی پناہ میں آتا ہوں۔ لا احصی ثناء علیک میں نہیں شمار کر سکتا تعریف کو تجھ پر، یعنی تیری تعریف کے لیے الفاظ کو گن کر شمار کر کے میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، میں کتنی ہی تعریف تیری کرنا چاہوں میں تیری تعریف نہیں کر سکتا۔ تعریف کے لیے الفاظ استعمال کیا کیے، انت تو، کما اس طرح ہے، کما جس طرح اثنیت تو نے تعریف کی ہے، اعلی نفسک اپنے نفس پر، تو ویسا ہے جیسے تو نے اپنے نفس کی تعریف کی ہے، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا۔ کتنے عظیم الفاظ ہیں کہ یا اللہ تعریف کے لیے کلمات نہیں، میرے پاس کلمات نہیں ہیں۔ ایک روایت کے اندر الفاظ ہیں کہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولیعظیم سلطانک، ٹھیک ہے نا، اور دوسری روایت کا الفاظ ہے کما یحب ربنا ویرضا۔ تو یہ سارے الفاظ ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ تیرے لیے ویسی تعریف ہے جیسے تجھے پسند ہے، جیسے تیرے لائق ہے۔ جیسے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ جی ہاں، ورضا نفسہ ورضا نفسہ جی ہاں، وزینت عرشہ۔ انت کما اثنیت علی نفسک تو ہے جس طرح تو نے اپنے نفس کی ثنا بیان کی، تعریف کی۔ عقوبتک کا معنی ہے تیری سزا سے۔ یہاں سے اگرچہ یہ معلوم تو نہیں ہو رہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سجدہ کیا تھا کیا یہ نماز کے اندر سجدہ تھا یا نماز سے باہر سجدہ تھا، لیکن بہرحال ہمیں ایک بات معلوم ہونی چاہیے کہ سجدے کے اندر دعاؤں کا اہتمام کثرت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کیا ہم اپنی زبان میں نماز کے اندر سجدے میں یا تشہد میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ کیونکہ نماز کے اندر دعا کرنے کے لیے جو اوقات مقرر ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے علاوہ، دو اوقات ہیں کہ جہاں پر انسان نماز کے اندر دعا کر سکتا ہے، ایک سجدے کے اندر اور دوسرا آخری تشہد میں، اور تشہد میں جو ہے وہ سلام پھیرنے سے پہلے ساری دعائیں پڑھنے کے بعد۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم امام بخاری نے اپنے باب سے یہ مطلب اخذ کیا کہ رکوع میں بھی جو ہے وہ دعا کر سکتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اللہم اغفر لی سے استدلال کیا۔ آپ کے سوالات بہت زیادہ آ رہے ہیں، ہم جو ہے وہ سوال نہیں کرتے، ہم ڈائریکٹ جو مسئلے بتاتے ہوئے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ سجدے کرنے کی دو ہی دعائیں ہیں، چاہے وہ نفل نماز میں ہوں چاہے وہ فرض نماز میں ہوں، چاہے وہ نفل میں ہو یا فرض میں ہو، اس کو بھی سن لیں، چاہے وہ فرض میں ہو۔ تو فرض میں بھی سجدے میں تسبیح کے بعد آپ دعا کر سکتے ہیں، نفل میں بھی تسبیح نماز میں سجدے میں دعا کر سکتے ہیں، لیکن رکوع میں صرف اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، رکوع میں دعائیں نہیں کی جاتی، رکوع میں صرف تسبیح جو ہمیں سکھائی گئی ہے، رکوع میں ہم اضافی دعائیں نہیں کریں گے، سجدے میں فرض میں بھی اور نفل میں بھی دعا کریں گے، دعا کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے بھی دعا کی جا سکتی ہے۔
قرآن کی دعائیں بھی مانگی جا سکتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی عربی میں دعائیں کریں گے. نماز میں عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کے اندر دعائیں نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے نا. دعا کرنے کی دو جگہیں، سجدہ اور سلام سے پہلے. اور یہ دعائیں جو ہوں گی یہ ساری کی ساری عربی زبان کے اندر ہوں گی، عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نہیں کر سکتے. بالکل میں نے بھی یہی سنا تھا، لیکن میں نے اس پر تحقیق کی اور الحمدللہ مجھے اس بارے میں علماء کے فتاوے ملے. اور جو احادیث کے اندر جو الفاظ ہیں نا، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، کہ جو سجدے کا معاملہ ہے تو تم سجدوں میں محنت کیا کرو، قریب ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں. تو اس میں یہ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ فرض میں ہو یا نفل میں ہو. اور علماء کی فتاوی موجود ہیں کہ ہم عرب علماء کے کہ ہم یہ ابھی 2-3 دن پہلے ہی میں نے پھر سے اس پر تحقیق کی کہ تاکہ دل مزید مطمئن ہو. تو الحمدللہ فرض نماز میں سجدوں میں بھی عربی زبان میں تسبیحات کے بعد دعا کی جا سکتی ہے. 2 سجدوں کے درمیان میں بھی وہ دعائیں تو ہمیں سکھائی گئی ہیں. بالکل. تو یہ اللہم اغفر لی جو ہے وہ دعا ہے نا، اللہم اغفر لی یہ دعا ہے. بالکل. رکوع میں یہ الفاظ آتے ہیں نا شیخ صاحب، سبحانک اللہم وبحمدک، وہ تو تسبیح کے اندر ہی جو تسبیح یوں کے سمجھے ساتھ، کہ ہمیں ہاں تسبیح کے ساتھ آ گئے، تو ہم اضافی طور پر نہیں کہہ رہے. یہ تو خود آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا. باقی یہ ہے کہ ٹھیک ہے رکوع اور سجدے میں دعا نماز قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن یہ ہم بطور دعا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بطور قرآن کے نہیں پڑھ رہے ہوتے، تلاوت کے یہ نہیں پڑھ رہے ہوتے. قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں. کیا رکوع میں یہ پڑھ سکتے ہیں سبحانک اللہ ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ تو آپ علیہ السلام نے خود سکھائی ہے، تو ظاہر بات یہ پڑھ سکتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے اور اپنے لیے بخشش کا جنم مطالبہ بھی ہے. کاش ہمارے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہم بھی جو نا وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کھانے پینے کے دور چل رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہوتا ہے. کتنا اچھا ہے یہ دور پڑھنے کے حوالے سے. ترک الوضوء من القبلۃ، یہ باب ہے کہ وضو کو چھوڑنا بوسہ دینے سے، یعنی بوسہ دینے کے بعد وضو ٹوٹتا نہیں ہے. بوسہ دینے کے بعد بندہ نماز پڑھ سکتا ہے اگر وہ وضو کی حالت میں ہو. جی پڑھیے. عن عائشہ رضی اللہ عنہ باب ترک الوضوء من القبلۃ. عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقبل بعض ازواجه ثم يصلي ولا يتوضا. قال ابو عبد الرحمن. ٹھیک ہے. ترک الوضوء من القبلۃ، وضو کو چھوڑ دینا بوسہ دینے سے، یعنی بوسہ دینے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، اور اگر کوئی وضو کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دیتا ہے تو اس کو وضو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل بعض ازواجہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بوسہ دیا کرتے تھے اپنی بیویوں میں سے بعض کو، ثم یصلی پھر نماز پڑھتے، ولا یتوضأ اور وضو نہیں کرتے. قال ابو عبد الرحمن، امام ابو عبد الرحمن النسائی رحمہ اللہ نے فرمایا لیس فی ھذا الباب حدیث احسن من ھذا الحدیث، اس باب میں یعنی اس سے بڑھ کر کوئی اچھی حدیث نہیں ہے، عمدہ حدیث نہیں ہے. وَإِن كَانَ مُرْسَلًا، اگرچہ یہ حدیث مرسل ہے. وقد روا هذا الحدیث الاعمش عن حبیب بن ابی ثابت عن عروۃ عن عائشہ، اگرچہ یہ حدیث مرسل ہے، اس حدیث کی سند میں ایک جو تابعی ہے یہ ابراہیم تیمی، ٹھیک ہے نا، ابراہیم تیمی، تو اس نے ابراہیم تیمی نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا، تو اس وجہ سے یہ حدیث مرسل ہے. اگرچہ مرسل ہے ٹھیک ہے نا، لیکن کہتے ہیں کہ وقد روا هذا الحدیث الاعمش عن حبیب بن ابی ثابت عن عروۃ عن عائشہ، ایک اور ہمیں سند ملتی ہے کہ جس سے یہ حدیث متصل ہے. راوی جو
یہ جگہ پر حذف ہے تو دوسری سند سے اس کا حدیث کا متصل سند کا ہونا یہ ہمیں معلوم ہو گیا. قال يحيى القطان حديث حبيب عن عروة عن عائشة هذا. یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حبیب کی جو روایت عروہ سے ہے اور عروہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں. لیکن ایک اور حدیث ہے کہ جو حدیث حبیب کی ہے اور وہ عروہ سے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ تسلی و ان قطر الدم علی الحصیر الا شیء. تسلی و ان قطر الدم علی الحصیر الا شیء. یہ اصل میں ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اس عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ جس کو استحاضہ کا خون آتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وضو کرے گی, وہ نماز پڑھے گی, اور وَإِن قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ اگرچہ چٹائی پر یعنی جائے نماز پر جو خون گر رہا ہو, وَإِن قَطَرَ اور اگرچہ خون گر رہا ہو, الدم خون, وَإِن قَطَرَ اگرچہ گر رہا ہو, الدم خون, الحصیر چٹائی پر, کیونکہ اس دور میں چٹائیوں پر نماز پڑھی جاتی تھی اور وہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ہوتی تھی. تو لا شیء کہتے ہیں کہ وہ روایت درست نہیں ہے. منصوبتان, یہ منصوبن اسم مفعول ہے اور منصوبتن یہ اس کی مؤنث ہے, اور منصوبتان یہ تثنیہ مؤنث مفعول کا صیغہ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پاؤں کے لیے مؤنث کا صیغہ کیوں استعمال کیا, کیونکہ انسان کے جو اعضاء دو ہوتے ہیں تو وہ مؤنث کہلاتے ہیں. دونوں حدیثوں میں کیا ریلیشن ہے؟ اصل میں یہاں پر مطلوب جو ہے وہ پہلی حدیث ہی ہے. باقی انہوں نے آگے بتایا کہ اس حدیث کی جو سند ہے تو ایک اور حدیث آئی ہے جو اسی سند سے آئی ہے لیکن وہ ضعیف ہے, بس اتنا تعلق ہے. باب الوضوء مما غیرت النار, یہاں ایک مسئلہ ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے کیا وضو کرنا چاہیے, کیا وضو ٹوٹتا آتا ہے, یا آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو اس بارے میں راجح مسئلہ یہی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا. جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ جو دوسرا حصہ جو آخر میں بیان ہوا یہ اپنا تسلی و ان قطر دم علی الحصیر, یہ ترک وضو کے لیے ہو, یہ یہاں وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے اس مسئلے میں. اصل میں یہاں پر استدلال اس حدیث سے نہیں ہے کہ دو حصے ہیں, مطلب کہ وہاں وضو نہیں ٹوٹے گا اور یہاں اس مقام پر وضو ٹوٹ جائے گا. اس حدیث میں جو استحاضہ کا مسئلہ ہے تو اس میں ہر نماز کے لیے علیحدہ سے وضو کرنا ہوگا, ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پر سند ذکر کر رہے ہیں کہ اس حدیث کی جو سند ہے اور یہاں پر یہ جو سند ہے ان دونوں کے درمیان فرق بتا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو مطلب یہ عمل یہ ترک وضو جیسے کہنا لا شیء. جی ہاں, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اپنا استحاضہ جو اگر ہے اس کو بیماری تو اس میں اگر وہ جاری رہتا ہے خون تو باہر آ جاتا ہے تو اس میں وضو نہیں ٹوٹے گا, جو اس نے ایک وضو کر لیا وہ قائم رہے گا. جی ہاں وہ تو ہے. جی ہاں یہ ہے, اس کا مطلب مفہوم یہی نکلے گا نا. وحدیث حبیب عن عروۃ عن عائشہ, اور یہاں پر بھی حدیث حبیب عن عروۃ عن عائشہ, حبیب بن ثابت عن عروۃ عن عائشہ. اور صحیح کا مطلب البانی صاحب کا حکم لگا ہوا ہے. جی ہاں, تو یہ اوپر والی حدیث کے اوپر یہ لگا ہوا ہے. جی ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جی ہاں ٹھیک ہے, آپ پڑھیے حدیث اگری. حدیث کا نمبر ہے 171. جی باب الوضوء باب الوضوء مما غيرت النار. عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضؤوا مما مست النار.
बस ठीक है। बाबुल वुदू, ये बाब है कि वुजू करना है, मिम्मा, उस चीज से, यानी उस चीज को खाने से, गय्यरत नार को, जिसको आग ने तब्दील किया है। बाबुल वुदू, ये बाब है कि वुजू करना है, मिम्मा, उस चीज से, गय्यरत नार, कि जिसको आग ने तब्दील किया, यानी पकाकर जो चीज इस्तेमाल की जाए तो उससे वुजू करना है। ये शुरू इस्लाम के अंदर था। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अभी भी मुस्तहब है कि अगर आप आग पर कोई चीज पकी हुई खाएं तो फिर उसके बाद आप वुजू करें। और उन्होंने कहा है कि ये जितनी भी अहादीस हैं कि जिनमें आग पर पकी हुई चीज को खाने के बाद वुजू करने का जो हुक्म दिया गया है, तो कहते हैं कि सारी अहादीस इस्तिहबाब पर मबनी है, ये कोई नासिख मनसूख का मामला नहीं है। आग पर पकी हुई से मुराद जो है बराह रास्त जिसे आग लगती है, छूती है, या कोई बर्तन में नहीं, ये मतलब नहीं है कि जिसको बज़ाहिर आग के ऊपर, मतलब है कि जो आग के ऊपर पकी हुई, चाहे बर्तन के अंदर डालकर या किसी और जरिए से, ये मतलब नहीं है कि जिसको बजाद खुद, यानी गोश्त, तो गोश्त को आग बजाद खुद यूं टच करे तो उसको खाने से, ये मतलब नहीं है। मतलब है कि जो आग पर पकी हुई है, क्योंकि आगे हदीस के अंदर मुख्तलिफ अल्फाज आए वारिद हुए हैं और सारी हदीसों के अंदर जो अल्फाज हैं उससे यही पता चलता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, तवद्दउ मिम्मा मस्सतिन नार, तुम वुजू करो उससे कि, मिम्मा, उससे कि जिसको मस्सतिन नार, आग ने छुआ हो। मुस्तहब का माना होता है पसंदीदा। दूसरी हदीस भी इसी तरह है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, तवद्दउ, तुम वुजू करो, मिम्मा मस्सतिन नार, उससे कि जिसको आग ने छुआ हो। अभी वो हदीसें आई नहीं हैं कि जिनमें वुजू ना करने का हुक्म दिया गया, या तो हम यूं कहेंगे कि, जी हाँ, ये नवाकिद वुजू में आएगा तो हम ये इसी चीज की वजाहत कर रहे हैं कि इस्लाम के शुरू में ये मामला था कि आग पर पकी हुई चीज खाने से वुजू करने का हुक्म था, लेकिन बाद में इस हुक्म को मनसूख कर दिया गया। सईदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु की जो हदीस है, जैसा कि वो आगे आएगी, उसमें ये बात मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो मामलात में से आखिरी मामला ये था कि तर्कुल वुदूई मिम्मा मस्सतिन नार, कि जिस चीज को आग ने छुआ हो उसको खाने से वुजू नहीं करना। तो बात यह है कि शुरू इस्लाम के अंदर ये था कि आग पर पकी हुई चीज खाने से वुजू किया जाए, लेकिन बाद में इस हुक्म को उठा लिया गया। तो अब आग पर बनी हुई चीज खाने से वुजू टूटेगा कि नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा, बिल्कुल। प्याज खाने के बाद नमाज, कहां कहां से जो है वो सवालात लेकर आते हैं। गर्म पानी से वुजू करना, बात यही है कि आग पर बनी हुई चीज या आग के ऊपर आप रख कर पकाएं, किसी तरह भी पकाएं, किसी बर्तन में, तंदूर में, कुछ भी करें, वुजू नहीं टूटेगा। ये शुरू इस्लाम के अंदर था, अभी नहीं है। हाँ, लेकिन यह है कि ये ऊंट का गोश्त, उसका हुक्म वालिदा से है, क्योंकि वो अभी तक मामला मनसूख नहीं हुआ, वो अभी तक आया भी नहीं है। यहां अगली हदीस भी इसी तरह है। रअयतु अबा हुरैरह यतवद्दअ अला दहरिल मस्जिद, मैंने देखा सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को कि वो वुजू कर रहे थे मस्जिद की छत पर। फ़क़ाल, तो उन्होंने फरमाया, अकलतु अस्वार अक़ीतिन, मैंने खाए हैं अस्वार, टुकड़े,
आक़ितिन पनीर के, फ़तवद्दअतु मिन्हा बस मैंने उनसे वजू किया, इन्नी समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यअमुरु बिल वुदूइ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुक्म देते थे, बिल वुज़ूइ वजू करने का, मिम्मा उस चीज से, मसतिन नारो की जिसको आग ने छुआ हो। ये जो पनीर है ये असल में जो लस्सी है ना उसको पका पका कर और आहिस्ता आहिस्ता करके वो एक जिस तरीके से सफेद पत्थर बन जाता है ना, तो इसी तरीके से एक ढेला नमक कोई चीज बन जाती है। तो ये लस्सी को आग के ऊपर पका कर और उससे जो ना वो उस दौर के अंदर पनीर तैयार किया जाता था। तो जाहिर बात है वो आग के ऊपर ही पकता है और वो किसी बर्तन के अंदर डालकर पकाया जाता है। तो ये अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु का ये अमल था कि उन्होंने कहा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुक्म दिया करते थे कि जिस चीज को आग ने छुआ हो तो उससे वजू किया जाएगा। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, इब्न अब्बास से शुरू हो रही हदीस। अन अब्दुर्रहमान इब्न अम्र अल-औज़ाई अन्नहु समिअ अल-मुत्तलिब इब्न अब्दुल्लाह इब्न हंतब यक़ूलु क़ाल इब्न अब्बास अतवद्दअु मिन तआमिन अजिदुहु फ़ी किताबिल्लाहि हलालन लिअन्न अन्नार मस्सतहु फजमअ अबू हुरैरह हसन फ़क़ाल अशहदु अदद हाज़ल हसा अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल तवद्दअु मिम्मा मस्सतिन नार। अब्दुर्रहमान बिन अमर अल-औज़ाई उनसे रिवायत है, अन्नहु समिअल मुत्तलिब इब्न अब्दुल्लाह इब्न हंतब, अब्दुर्रहमान बिन अमर अल-औज़ाई ने मुत्तलिब बिन अब्दुल्लाह बिन हंतब से सुना। वो फरमा रहे थे जी जी हाँ वो इमाम औज़ाई फरमाते हैं, क़ाल इब्न अब्बास सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अतवद्दअु क्या मैं वजू करूं, मिन तआमिन खाने से, अजिदुहु फी किताबिल्लाहि हलालन कि जिसको मैं अल्लाह की किताब में हलाल पाता हूं, लिअन्न अन्नार मस्सत सिर्फ इसलिए कि उसको आग ने छुआ। यानी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये हदीस बयान की कि आग पर पकी हुई चीज को खाने से वजू करना चाहिए, तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ने कहा कि एक चीज जो मुझे अल्लाह की किताब में हलाल मालूम है, क्या सिर्फ इस वजह से कि उसको आग पर पकाया गया, क्या उस वजह से मुझे वजू करना चाहिए? फजमा तो जमा किया अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हसन कंकरियां यानी जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनको जमा किया। फ़क़ाल अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अशहदु अदद हादल हसा मैं गवाही देता हूं इन कंकरियों की तादाद के बकदर, इन कंकरियों की तादाद के बराबर, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवद्दउ तुम वजू करो, मिम्मा उस चीज से, मस्सतिन नारो जिसको आग ने छुआ हो। ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी इस बात के अंदर पुख्तगी पैदा करने के लिए ये अंदाज इख्तियार किया कि कंकरी को जमा करके कहा कि जितनी कंकरियां जमा हुई ना, इतनी कंकरियों की तादाद के बकदर में गवाही देता हूं, इतनी गवाहियां देता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम वजू करो उससे कि जिसको आग ने छुआ हो। बहरहाल हम हुक्म जो है वो बयान कर चुके कि असल हुक्म यही है कि इस हुक्म को बाद में मनसूख कर दिया गया था। गर्म पानी से वजू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल तवद्दउ मिम्मा मस्सतिन नार, वाज़ेह है। अन अबी अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु
قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضؤوا مما غیرت النار، تم وضو کرو اس سے کہ جس کو آگ نے تبدیل کیا ہو. جب کوئی چیز آگ پر پکتی ہے تو وہ تبدیل ہو جاتی ہے. تو توضؤ تم وضو کرو، مما اس سے، غیرت النار کہ جس کو آگ نے تبدیل کیا ہو. اسی طرح عن عمرو بن دینار قال سمعت، یہ کافی طویل حدیث، عن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال توضؤوا مما غیرت النار. عن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال توضؤوا مما انضجت النار، تم وضو کرو اس سے، انضجت النار کو جس کو آگ نے پکایا ہو. نضج ینضج کا معنی ہوتا ہے پکنا، اور انضج ینضج کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پکانا، کہ جس کو آگ نے پکایا ہو تم اس سے وضو کرو. عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول توضؤوا مما مست النار. اگلی حدیث کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ عن ابی سفیان بن سعید بن الاخنس بن شریق، ابو سفیان بن سعید بن اخنس بن شریق، انہ اخبرہ انہ دخل، کہ بے شک انہوں نے خبر دی، انہ دخل، ٹھیک ہے، کہ وہ داخل ہوئے، علی ام حبیبۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام حبیبہ پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، وہی خالتہ، اور یہ ان کی خالہ ہیں، فسقتہ سویقا، تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے انہیں پلایا ستو. ستو سمجھتے ہیں سب؟ ثم قالت، پھر انہوں نے فرمایا، لہو، ان سے یعنی اپنی بھانجے سے کہا، توضأ یا ابن اختی، اے میری بہن کے بیٹے تم وضو کرو. توضأ وضو کرو، یا ابن اختی، اے میری بہن کے بیٹے. فإن رسول اللہ، بس بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، توضؤوا مما مست النار، تم وضو کرو اس سے کہ جس کو آگ نے چھوا ہو. کیونکہ جو ستو بنایا جاتا ہے یہ بھی جلا کر بنایا جاتا ہے، یعنی اس کو پکایا جاتا ہے، گندم کو اور جو کو، ان کا جو آٹا ہوتا ہے ان کو پکایا جاتا ہے. اس کے بعد بھی اسی طرح کی حدیث ہے، ان ام حبیبۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت له وشرب سویقا، ام حبیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے ان سے کہا، وشرب سویقا، اور انہوں نے ستو پیا، یا ابن اختی، اے میرے بھانجے، توضأ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول توضؤوا مما مست النار. سویقن ستو کو بولتے ہیں. ستو کیا ہے؟ تو یہ میرے خیال میں جو کا آٹا ہوتا ہے اور گندم کا آٹا، اور اس طریقے سے یہ مختلف چیزیں آپس میں ملا کر ان کو جلا کر، اور پھر جو نا وہ اس کے اندر گڑ ڈال کر اور ایک مشروب بنایا جاتا ہے. ایک یعنی یوں سمجھیے کہ جس طرح جوس ہوتا ہے اس طریقے سے. جی ہاں، تاکہ اس گرمی کے موسم میں پیا جاتا ہے تاکہ اس کو کم کیا جا سکے گرمی کو. ہاں، ٹھیلوں پر بھی، یہ سڑکوں پر گرمیوں کے دنوں میں ملتا ہے یہ. بالکل. باب ترک الوضوء مما غیرت النار، پہلے حکم تھا. جی ہاں جی، لیکن بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا. عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل کتفا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی، کتفا دستی، یعنی بکری کا کندھا، تو اسے کیا بولتے ہیں؟ اس کو دستی کہا جاتا ہے. اکل کتفا، یعنی جو اگلی ٹانگیں ہوتی ہیں نا بکری کی، تو ان میں سے
جو اگلی ٹانگ ہوتی ہے تو وہ اس کا کندھا ہی کہلائے گا، تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھائی۔ محمد عبداللہ ہمیں بتا رہے ہیں صرف جو کے آٹے کو ستو بناتے ہیں، گندم کی جالی ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اچھی معلومات ہے، مفید معلومات ہے۔ یہ تو تب پتہ چلے گا کہ جب ہم اس کو استعمال کریں گے۔ تو آپ اپنے کلاس فیلو کی طرف بھیجیں ایک ستو بنا کر، یہاں جو ہے وہ ایک پارٹی کرتے ہیں، ستو پارٹی۔ ہاں پنجاب میں بہت ہوتا ہے، بالکل صحیح۔ جی ہاں، آپ محلے سے شاد بڑے اچھے بتاتے ہیں، میرے پیا ہے وہاں سے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکل کتفن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دستی کھائی، فجاءہ، بس آپ کے پاس آئے، بلال رضی اللہ عنہ، یعنی بتانے کے لیے آئے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، فخرج الی الصلاۃ، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے نماز کی طرف، ولم یمس ماء، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی نہیں چھوا۔ پانی کو نہ چھونا یہ کنایا ہے وضو نہ کرنے سے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو نہیں کیا، اور ظاہری بات ہے بکری کی جو دستی ہے تو وہ آگ پر ہی پکائی جاتی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کھایا اور اس کے بعد وضو نہیں کیا۔ محمد عبداللہ بارک اللہ فیکم، ہم ایسے ہی دل لگی کر رہے تھے۔ اگلی حدیث ہے عن سلیمان بن یسار قال دخلت على ام سلمۃ فحدثتنی، سلیمان بن یسار فرماتے ہیں کہ میں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا پر داخل ہوا، فحدثتنی، انہوں نے مجھے یہ حدیث بیان کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصبح جنوبا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کیا کرتے تھے اس حال میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنبی ہوتے تھے، من غیر احتلام، بغیر احتلام کے، ثم یصوم، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھا کرتے۔ ایک حدیث یہ بیان کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر احتلام کے جنبی ہوتے، یہ کنایا ہے کس بات سے کہ اپنی بیویوں کے پاس جانے کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنبی ہوا کرتے تھے۔ روزے کا وقت ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سحری کے وقت جنبی ہوتے، اور اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھ لیتے، سحری کھا کر اور روزہ رکھ لیتے، اور اس کے بعد جا کر غسل کر لیتے۔ مسئلہ واضح ہے۔ وحدثنا مع هذا الحدیث، اور ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے اس حدیث کے ساتھ کہ انہا حدثتہ، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ان کو یہ حدیث بیان کی، انہا قربت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنبا مشویا، کہ بے شک ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا جنبن مشویا، جنب بولتے ہیں پہلو کو یعنی پسلی، مشویا تو یہاں پر جنبن، عام طور پر جو پسلیاں ہیں ان کے اوپر گوشت بہت کم ہی ہوتا ہے، مشوین بھنی ہوئی، فَأَكَلَ مِنْهُ، مشوین شوایا بھی اسے کہتے ہیں، مشوین بھنی ہوئی، فَأَكَلَ مِنْهُ، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کھایا۔ ثم قام الى الصلاۃ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی طرف کھڑے ہوئے، ولم يتوضا، اور وضو نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو اسے یہ بھی پتا چلا کہ جو آگ پر بھنی ہوئی چیز ہو اس کو کھانے سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ کلی کریں گے کہ نہیں کریں گے یہ آگے آ رہا ہے، کلی کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے،
کہ کن چیزوں کے کھانے کی وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے جب ہم کھڑے ہوں تو کیا کلی کرنی چاہیے، ضروری ہے، مستحب ہے، نہیں ہے، یہ آگے آ رہا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال شہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل خبزا ولحما۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اکل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھائی، خبزن روٹی، ولحمن اور گوشت، ثم قام الی الصلاۃ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی طرف کھڑے ہوئے، ولم یتوضا اور وضو نہیں کیا۔ عن محمد بن المنقدر قال سمعت جابر بن عبد اللہ، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کان آخر الامرین، دونوں معاملوں میں سے آخری معاملہ، من رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، دونوں معاملے کون سے معاملے؟ یعنی وضو، آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے کے بعد وضو کرنا یا نہ کرنا، ان دونوں معاملوں میں سے آخری معاملہ کیا تھا؟ کہتے ہیں ترک الوضوء مما مست النار، وضو کو چھوڑ دینا اس سے کہ جس کو آگ نے چھوا ہو۔ معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ تھا کہ جو چیز آگ پر پکائی گئی ہو، آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے کے بعد وضو کو نہ کرنا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری عمل تھا۔ پتہ یہی چلا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے المضمضۃ من السویق، آخر الامرین، جی ایک معاملہ یعنی دونوں افعال میں سے، دونوں فعلوں میں سے ایک فعل۔ المضمضۃ من السویق، ستو کی وجہ سے کلی کرنا، المضمضۃ من السویق، ستو کی وجہ سے کلی کرنا، کیونکہ منہ کے اندر اس کے اثرات باقی رہ جاتے ہیں۔ عن سوید بن النعمان، یہیں سے ہے، عن بشیر بن یسار مولا بنی حارثہ، بشیر بن یسار جو بنو حارثہ کے مولا ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان سوید بن النعمان اخبرہ، کہ سیدنا سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دی، انہ خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام خیبر، کہ بے شک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے خیبر والے سال، یعنی جس سال خیبر فتح ہوا، حتی اذا کانوا بالصحباء، یہاں تک کہ جب وہ تھے صحبا مقام پر، وہی من ادنا خیبر، اور یہ خیبر کے قریب ہے، صحبا مقام جو کہ خیبر کے قریب ہے، تو یہاں پر جب تھے، صلی العصر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز پڑھی، ثم دعا بالازواد، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منگوائے زاد راہ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زاد راہ منگوائے۔ زاد راہ کہتے ہیں وہ کھانا جو سفر میں مسافر کے لیے جو رکھا جاتا ہے، جس طریقے سے آپ یہاں پڑھنے کے لیے اور ساتھ کھانا لے کر آئے اور کلاس میں کھائیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ زاد راہ ہے، زاد کلاس ہوا یہ۔ ثم دعا بالازواد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زاد راہ منگوائے، جس سے یہ پتا چلا کہ عصر کے بعد کھانا کھانا، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی اگر ظہر کے بعد نہ کھا سکے اور عصر کے بعد کھایا۔ دوسری بات یہ پتا چلی کہ جب اس طرح کی صورتحال ہو اور کچھ کے پاس زاد راہ ہو اور کچھ کے پاس نہ ہو، تو جو قائد ہے، جو رہنما ہے، تو وہ سب سے کھانا لے کر اکٹھے ایک جگہ جمع کر کے اور اس کو برابر برابر تقسیم کر سکتا ہے۔ اس سے ایک اور بات پتا چلی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے عظیم سفر پر جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ صحابہ کرام نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زاد راہ جو وہ لیا ہوا ہے، یعنی کہ اللہ توکل کر کے نکل پڑے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جیسا کہ صوفیہ کا ہے کہ وہ کھانے پینے کا اہتمام نہیں کرتے، ایسے ہی نکل کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں سے مانگتے ہیں۔
تو یہ ہمیں درس دیا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک وقت کا حاکم دیکھتا ہے کہ لوگوں نے یعنی یا تو ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے تو اس کو اختیار حاصل ہے تو ان کو لے کر مال اور اسے ضبط کر کے اور عوام الناس تک آسانی کے ساتھ پہنچائے. استدلالات ہیں بہرحال. لیکن جو سب سے بڑا معاملہ یہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر یعنی بہت سارے لوگ اپنے اپنے گھروں سے کھانا لے کر آتے ہیں تو کوئی آنکھیں بند کر کے ایک طرف کونے میں بیٹھ کر کھائے، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. سب اکٹھے جمع ہوں، ایک ہی دسترخوان پر سب بچھائیں، اور اس میں جو محبت ہے، اس میں جو الفت ہے اور اس میں جو برکت ہے تو اس کا جو بہت بڑا فائدہ انسانوں کو ملنے والا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فلم یؤتا، اب صحابہ کرام کی حالت دیکھیں کہ نہیں لایا گیا الا بالسویق، مگر ستو، صرف تھوڑا سا یہ آٹا تھا جو صحابہ کرام کے پاس موجود تھا. یعنی علاقے پر علاقے فتح کرتے جا رہے ہیں لیکن حالت یہ ہے کہ صرف تھوڑا سا آٹا پاس موجود ہے. فامر به، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں حکم دیا. فثری، بس اس کو گھولا گیا. گھولنا سمجھتے نا، پانی کے اندر مکس کیا گیا اس کو. فاکل، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کھایا. ویسے تو اس کے لیے پینا لفظ ہونا چاہیے لیکن کیونکہ وہ آٹا ہوتا ہے تو لہذا اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا. فاکل واکلنا، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھایا، واکلنا اور ہم نے کھایا. فریہ، گھولا گیا یعنی پانی کے اندر اس کو ملایا گیا، تر کیا گیا. ثم قام الى المغرب، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کے لیے کھڑے ہوئے یعنی مغرب کی نماز کے لیے. فتمضمض، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلی کی. وتمضمضنا، اور ہم نے کلی کی. ثم صلی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی. ولم يتوضا، اور وضو نہیں کیا. جس سے پتہ چلا کہ کوئی اس طرح کا مشروب پینے کے بعد کلی کر لینا ایک مسنون عمل ہے، مستحب ہے. ہم چائے پیتے ہیں کھانے کے بعد یا لسی پیتے ہیں یا اس طرح کا کوئی بھی اور مشروب ہو یا ہم نے کھانا کھا لیا تو بہتر یہ ہے کہ نماز کی جب اندر کھڑے ہوں اور دانتوں میں پھنسی ہوئی بوٹیاں نکال رہے ہوں، اس سے اچھا ہے کہ ہم کلی کر کے اپنے منہ کو صاف کر کے اور پھر کھڑے ہوں. یا پھر ایک نماز میں کھڑے ہوں اور چائے کی چسکیوں کے ذائقے منہ کے اندر ہیں اور وہ نماز میں بھی چائے کا مزہ ہم لے رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ منہ کو صاف کر کے اور پھر کھڑے ہوں. کیونکہ جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو فرشتوں کے انتہائی قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، تو منہ کا صاف ہونا ایک پسندیدہ عمل ہے. المضمضۃ من اللبن، دودھ کی وجہ سے کلی کرنا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض ثم قال ان له دسما. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرب لبنا، دودھ پیا. ثم دعا بماء، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا. فتمضمض، پس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلی کی. ثم قال، پھر فرمایا ان له دسما، کہ بے شک اس میں چکناہٹ ہے. دسمن، اس میں چکناہٹ ہے، دسم. تو اسے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہاتھوں کو کچھ لگا ہوا ہو تو ہاتھوں کو بھی صاف کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ بھی جس طریقے سے منہ سے کھانے کے اثرات کو زائل کرنا ایک پسندیدہ عمل ہے، اسی طرح یہ بھی، لیکن یہ واجب نہیں ہے، بالکل ایک مباح نہیں، مستحب ہے یہ. تریہ، گھولا گیا، سر دودھ. دسم فیڈ کو بولتے ہیں جی ہاں، اور حلیب یہ جدید عربی میں بولتے ہیں ویسے، اور جدید عربی میں یہ ہم نے بتایا بھی تھا کہ لبن لسی کو کہا جاتا ہے، لیکن پرانی عربی میں لبن دودھ کی لفظ بولا جاتا تھا. تو اسی پر ہم کافی اتفاق کرتے ہیں الحمدللہ. آج کافی حدیث پڑھ لی، ٹھیک ہے. آج کے چکنا دودھ میں چکنا نہیں ہوتی، لیکن بہرحال یہ تو کچھ پتا نہیں ہے کہ کتنی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ایک مسنون عمل تو ہے ہی. جی نہیں، واجب میں سے نہیں ہے، چھوڑا جا سکتا ہے، چھوڑنا مباح ہے، جائز ہے، لیکن اگر کوئی عمل کرے گا تو ہم اس کو مستحب کہیں گے.
یہ پنیر وغیرہ سے، ان چیزوں سے کیسے وضو کرتے تھے؟ دیکھیے یہ جو چیزیں ہیں تو ان سے وضو نہیں کرتے، ان سے مطلب یہ کہ ان کے کھانے کی وجہ سے، اس سے تھوڑی وضو کریں گے۔ پانی میں بھگویا گیا، ٹھیک ہے، پانی میں بھگویا گیا۔ اب یہ کہ انشاءاللہ ختم کر دیں تو پھر شروع کریں گے انشاءاللہ سنن ترمذی، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔